بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ جو اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا، آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ جواب ملا، شہتوت کے پتوں سے۔ جسے بکری کھاتی ہے تو مینگنی بنتی ہے، ہرن کھاتا ہے تو مشک بنتا ہے، اور ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بنتا ہے۔ کوئی تو ہے جو ایک ہی شے سے مختلف چیزیں بناتا ہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ دل زبان کی کھیتی ہے، اس میں اچھی تخم ریزی کرو۔ اگر سارے دانے نہ اگ سکیں گے تو پک کر ضرور اگ جائیں گے۔ طلب علم نقل نماز سے بہتر ہے۔ مسلسل ترقی کا ایک ہی راز ہے، اپنی کامیابیوں کو ریت پر لکھیں اور ناکامیوں کو پتھر پر۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے تو اسے چاہیے وہ لوگوں کے ساتھ حسن و ظن رکھے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں، جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ چونکہ جاہل کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ عالم ہے، اس لیے وہ کسی کی بات نہیں مانتا۔ اس شخص سے محبت نہ کرو جو اللہ سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ جو خدا کو چھوڑ سکتا ہے وہ تمہیں بھی چھوڑ سکتا ہے۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ تمہیں برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ اللہ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھوسٹ لو، مگر واپسی کا کبھی بھی نہ سوچنا۔ لوگوں کے ساتھ ترش روئی سے پیش آنا لوگوں کو دشمن بنا لیتا ہے، اور بہت زیادہ خندہ پیشانی بڑے ہم نشینوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ لہذا ترش روئی اور بہت خندہ پیشانی کے درمیان معتدل راہ اختیار کرو۔ قرآن ایک آئینے کی طرح ہے جو آپ کے اندر ہر داغ اور دھبے کو نمایاں کر کے پیش کرتا ہے۔ 3 چیزوں کی زیادہ عزت افزائی ذلیل کرتی ہے: عورت، خادم، گھوڑا۔ 4 چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا اور سوتی کپڑا پہننا۔ 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں: فضول کلام سے پرہیز، دانت صاف کرنا، صالحین کی مجلس میں بیٹھنا، علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا۔ جس پر دنیاوی محبت غالب ہو جاتی ہے وہ اہل دنیا کا غلام بن جاتا ہے۔ علم کا مزہ اسے آتا ہے جس نے تنگ دستی کے باوجود علم حاصل کیا ہو۔ جس طرح بصارت کی ایک حد ہوتی ہے، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جہاں وہ ٹھہر جاتی ہے۔